ایک ہوتا ہے ریلیشن, رشتہ, اور ایک ہوتا ہے ریلیشن شپ. جو رشتہ ہے اور جو ایک تعلق ہے اس میں ڈفرینس ہے. فار ایگزامپل باپ کا بیٹی کے ساتھ رشتہ ہے, میاں بیوی کا آپس میں ایک رشتہ ہے, بھائی کا بہن کے ساتھ ایک رشتہ ہے. اب دیکھیں یہ ایک فطری تعلق ہے. دوست کا دوست کے ساتھ ایک رشتہ ہے. رشتہ ہونا ایک الگ چیز ہے اور تعلق میں ہونا ایک الگ چیز ہے. ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کا کسی کے ساتھ رشتہ ہے تو آپ اس کے ساتھ تعلق میں بھی ہیں. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے پاس بہت سی ایسی بچے آتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے جسم کو ہارم کیا ہوا ہوتا ہے, جنہوں نے خود کو نقصان پہنچایا ہوا ہوتا ہے, اور اس وجہ سے نقصان پہنچایا ہوا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں گھر سے پیار اور محبت نہیں ملا, ہمارے باپ نے کبھی ہمیں گلے نہیں لگایا, ہمیں محبت کے 2 بول نہیں بولے. ان کی تو محبت بھی کنڈیشنل ہے, آپ کے مارکس آ رہے ہیں, گریڈس آ رہے ہیں, آپ ان کی ہر بات مان رہے ہیں, تو وہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں. اور پھر اس میں سبلنگس میں بہت زیادہ کمپیریزن ہے. میرے پاس ایک کیس آیا کہ جس میں بیٹے کو ہر لحاظ سے انہوں نے اوور پیمپر بھی کیا اور اس کو ہر طرح کی آزادی ہے, اور بیٹی کو کسی بھی قسم کی آزادی نہیں ہے. اس کو آپ جینڈر ڈسکریمنیٹ کر رہے ہیں. تو یہ جو جینڈر ڈسکریمنیشن ہے, جو جنرل کمپیریٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ سبلنگس میں بچوں میں کمپیریزن کرنا, ان کو وقت نہ دینا, یہ ساری کی ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ ایک بیٹی کا ایک بیٹے کا اپنے ماں باپ کے ساتھ رشتہ تو ہوتا ہے لیکن تعلق نہیں ہوتا. اب میں بتاتا ہوں کہ تعلق کا پتہ کیسے چلتا ہے کہ میں کسی کے ساتھ تعلق میں ہوں. دیکھیں, اگر آپ کے گھر آنے پہ کہ پیرنٹس کے گھر آنے پر بچوں کے چہرے پہ اسمائل آ جاتی ہے اور بچے خوش ہو جاتے ہیں کہ جی ابا جی آ گئے ہیں, ماں جی بیٹھی ہوئی ہیں, اور آپ کے بچے آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں, آپ کے بچے آپ کی ٹوگیدرنیس کو انجوائے کرتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اپنے بچے کے ساتھ تعلق ہے. اگر آپ کے بچے آپ کے ساتھ اور آپ ان کے ساتھ شیئرنگ کرتے ہیں, اپنی لائف کو, اپنی لائف کی ڈائنامکس کو شیئر کرتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ تعلق ہے. اگر ایٹ لیسٹ یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ رشتہ تو ہے آپ کا اپنی اولاد کے ساتھ, یا اولاد کا ماں باپ کے ساتھ تعلق نہیں ہے. میں ایسے بہت سے میاں بیوی کو دیکھتا ہوں کہ جن کی شادی کو 15 سال ہو گئے ہیں, 20 سال ہو گئے ہیں, ان کے 6 8 بچے ہیں, بایولوجیکل پروسیس سے بچے ہو گئے اللہ کی توفیق سے, لیکن وہ رشتہ نہیں ہے. وہ میاں بیوی ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں, وہ ایک دوسرے کی ٹوگیدرنیس کو انجوائے کرنا تو دور ہے, وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے ہائپر ہو جاتے ہیں, ان کی ایموشنل سٹیٹ بدل جاتی ہے. تو اٹ مینس کہ یہ جو رشتہ اور تعلق ہے ہمیں اس کو بھی سمجھنا ہے. اب آپ نے جو دوسری بات کہی کہ بھئی اگر تربیت بھی ٹھیک ہو رہی ہے, کسی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں رولس ریگولیشنس کو بھی فالو کیا جا رہا ہے, تو پھر بھی ایک بچہ جو ہے وہ کیوں ریلیشن شپ میں جا رہا ہے. دیکھیں فریال, آپ اس چیز کو بہتر انداز میں سمجھتی ہیں کہ دنیا میں جو رولس ریگولیشنس ہیں وہ کسی حد تک آپ کو باؤنڈ کرتے ہیں کہ آپ ان سٹینڈرڈس کو میٹ کریں, لیکن جو سب سے بڑا جو آپ کا رولس ریگولیشنس کا جو پیرامیٹر ہے وہ آپ کا کردار ہوتا ہے, وہ آپ کے مورل سٹینڈرڈس ہوتے ہیں, وہ آپ کا انر ہوتا ہے, وہ آپ کی مورل کمپس ہوتی ہے جو آپ کو بتاتی ہے کہ آپ غلط کام کریں یا ٹھیک کریں. وہ آپ کا اندر کا ایک پیمانہ ہوتا ہے, وہ سمجھ لیں کہ آپ کے اندر کا ایک کیمرہ ہوتا ہے جو آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ بھئی آپ اس طرح دکھ رہے ہیں, آپ درست دکھ رہے ہیں یا غلط دکھ رہے ہیں. تو دنیا کا کوئی قانون جو ہے وہ کسی انسان کو اخلاقی پابندیوں میں نہیں جکڑ سکتا. آپ جب قوانین کی بات کرتے ہیں تو قوانین آپ کو قانونی طور پر تو باؤنڈ کرتے ہیں کہ آپ قوانین کو فالو کریں, آپ ان رولز کو فالو کریں, لیکن جب بات آتی ہے ریلیشن شپس کی, بات آتی ہے اخلاقی معیارات کی, تو وہ پھر آپ کی ایک مورل کمپس ہے, اور وہ مورل کمپس کا گہرا تعلق آپ کے تعلیمی نظام کے ساتھ ہے, آپ کی نرچرنگ کے ساتھ ہے, آپ کی تربیت کے ساتھ ہے.